آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا، اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا؟ سنیما اتنی بھونڈی، اتنی بری، اتنی گندی، اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے، اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے، اپنے بڑوں سے چھپتے تھے، اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے، اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے، سامنے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترا رہا ہے، ادھر کترا رہا ہے، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کاہے کے لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیما سے نکلتے دیکھ لے۔ تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندا گھناؤنا سمجھا جاتا تھا، آج بھی فکر سلیم والے اس سنیما کو گندا گھناؤنا سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو، مارو شیطان کو یہ تنظیم دعویٰ دیتی تھی کہ شیطان کو مارو، اور ٹی وی کتنے جو ہے توڑوا دیے، آج کون سا ناسخ مل گیا؟ الیاس قادری کو، دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منسوخ کی بات بھی کرتے ہیں؟ اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا، نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا جانے لگا۔ تو یہ سنیما کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے۔ اب مودودی کا دائرہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے، مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے، سنی کہلانے والے اس سنیما کو جائز کہہ رہے ہیں اور مودودی کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھایا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا۔ اس ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ دیکھا۔ فلم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیما پر حملے کیے اور سنیما توڑے، سنیما کو آگ لگائی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے۔ آج ان فتووں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیما جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیما پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا۔ اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں، اور اجماعی مسائل کو اختلافی بنا رہے ہیں، تو اجماع مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے منہ پر رد ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا نہیں کچھ نہیں بگڑے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگڑے گا، جو اس کو توڑے گا وہ مسلک اعلی حضرت کا خود ہی مخالف قرار پائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ہے اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے، تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپٹا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام اعظم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مسلک پر نہیں ہیں، ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام اعظم کا منصب تھا، وہ مجتہد تھے، ان کے منصب پر تو درکدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہے جو مجتہد فی المذہب تھے، اور ان سے بھی گر کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ تو ہم سے پہلے جو ہے 500 برس پہلے امام علاء الدین حصفی یہ فیصلہ کر چکے کہ اما نحن فعلینا اتباع ما صححوہ وما رجحوہ کما لو افتونا فی حیاتہم۔ ایسے لوگ بے تمیز لوگ کہ جن کو جو ہے صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں، وہ نرے مقلد ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشائخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمد کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے خلاف فتویٰ دینا تو درکنار اس پر اپنے لیے عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں اپنی ہوائے نفس کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف
اعلی حضرت سے نہیں ہے، بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے، کہیں اجماع امت سے اختلاف ہے، اور کہیں میری اتباع ہوس ہے، اور اس قول کو جو کہ ائمہ مذہب نے جس کو مرجو قرار دے دیا، اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرق اجماع ہے، اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ تو اختلاف جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا، یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا، یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ حکم ہے اس لیے یہ حرام ہے۔